ہمارے ایک ریلیٹو تھے, پرانا قصہ ہو گیا, ان کی بیٹی کے لیے کسی نے رشتہ بھیجا. اب وہ جو ریلیٹو تھے وہ بڑے کروڑ پتی تھے. جو لڑکا تھا وہ پیسوں میں اس اسٹینڈرڈ کا نہیں تھا, لیکن شریف لڑکا تھا. تو لڑکی والوں نے ہاں کر دی کہ چلو یار پیسہ نہیں ہے لیکن بندہ کیا ہے, صحیح ہے. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ جب بھی لڑکی والوں کی لڑکے والوں سے ملاقات ہو, لڑکے کے ابا بار بار ایک ہی بات دہرانے ہیں لڑکی کے ابا کے سامنے کہ دیکھیں ہم اتنے پیسے والے نہیں ہیں, کائنڈلی ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے نا وہ آپ سے کیا ہے, کم ہے, آپ بڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم ہیں نا, ہم اپنی بیٹی کو سپورٹ کریں گے, داماد کو ہم سپورٹ کریں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. دوبارہ ملاقات ہوئی, کہیں دعوتیں چلتی ہیں نا شادی سے پہلے, پھر کھانے کی میز پہ بیٹھے ہوئے لڑکے والے پھر کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ کا اسٹینڈرڈ تو ابھی اتنے کھانے آپ نے 10-20 قسم کے کھانے, یہ تو ہم تو یہ سب افورڈ نہیں کر سکتے, تو ایسا نہ ہو پھر آپ خود سوچ لیں. اچھا خوش بھی ہے رشتے پہ. تو لڑکی کے ابا نے بولا کوئی بات نہیں, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, ہم آپ کا مالی اسٹینڈرڈ کو جانتے ہیں, سب دیکھ کے اپنی بیٹی ہم دے رہے ہیں, کوئی بات نہیں, ہماری بیٹی گزارا کرے. یہ لڑکی کے ابا مجھے خود سنا رہے تھے سارا واقعہ. تیسری میٹنگ ہوئی کہیں عید بقرعید پہ, پھر وہی بات, ماشاءاللہ آپ لوگ کو اللہ نے بڑا پیسہ دیا لیکن دیکھیں ہمارا تو یہ وہی نہیں, غریبوں والی نہیں. کبھی میں کہتا ہوں نا جیب سے غریب ہونا برا نہیں ہے, سوچ کا غریب ہونا کیا ہے, یہ سوچ کے غریب ہے. ارے کیا پیسہ پہلی دفعہ دیکھا ہے تم نے, بولو یار نارمل ہے, کسی کو اللہ زیادہ دیتا ہے, کسی کو بار بار اسی چیز کو. پھر وہ ملے تو کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ تو اتنے اچھے صوفے آپ کے, یہ سی ویسی, ہمارا تو یہ اسٹینڈرڈ نہیں. ہونے کا بھائی ہماری طرف سے رشتہ کیا ہے, ختم, نکل پتلی دفعہ یہاں سے, تو غریب ہے تو نہیں چل سکتا ہمارے ساتھ. میں نے کہا بالکل آپ نے کیا کیا, خاندانی کام کیا. غریب کو دے دو لیکن جو سوچ کا غریب ہے نا اس کو مت دو. کہہ رہے میں نے رشتہ ہی توڑ دیا. میں نے کہا یار جب ملتے ہو ہم غریب ہیں, ہم غریب ہیں, ہم غریب ہیں, بس کرو یار. تو یہی ہے, جب آپ نے سچی توبہ کر لی, بار بار پتہ نہیں اللہ معاف کر رہا ہے نہیں کرے گا, پتہ نہیں اللہ کہے گا جہاں میں ہم نہیں معاف کر رہا ہے, تجھے اشکال ہو رہا ہے نا کہ میں پتہ نہیں معاف کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. میں قرآن میں کہہ دیا کہ جو سچی توبہ کرتا ہے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. ایک جگہ نہیں درجنوں کی جگہ کہا, اپنے نبی کی زبان سے کہلوا دیا, تائب من الذنب کما لا ذنب لہ, جو گناہ سے توبہ کرے ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں ہے. فرشتوں کو بھلا دیتا ہوں, سب کچھ کر دیتا ہوں, پھر بھی پتہ نہیں معاف ہو رہا ہے, تو اللہ کیا کہے گا, تجھے ہی اشکال ہے کہ شاید معاف کر کے اللہ نے غلطی کی ہے تو اب معاف نہیں ہوگا. تو یہ بھی جرم ہے, گناہ کر کے جب سچی توبہ کر لی پھر اس گناہ پہ بار بار یاد کر کے شرمندہ ہونا, یہ بھی کیا ہے, یہ ایک مستقل گناہ ہے. بھول جاؤ اور یہ سوچو میرا گناہ جتنا بھی بڑا ہے اللہ کی رحمت کو کراس نہیں کر سکتا. اللہ کی رحمت سے بڑا تھوڑی ہے بھائی. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, بڑی خاندانی بات, کہتے تھے جو آدمی گناہ سے سچی توبہ کر لے اور پھر بھی اس کو یاد کرے نا, صورتاً تو وہ تواضع ہے اس کے اندر, اتنا متواضع ہے گناہ کو یاد کر کے رو رہا ہے. فرمایا حقیقت میں متکبر ہے, کیونکہ وہ اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت سے بڑا وہ اللہ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے. اللہ کو کیا سمجھ رہا ہے, اللہ کے ظرف کو چھوٹا سمجھ رہا ہے. تو یہ حقیقت میں کیا ہے, یہ تکبر ہے کہ آپ اللہ کو چھوٹا سمجھ رہے ہو. یار دنیا میں جب کسی سے معافی مانگی جائے گڑ گڑا کے وہ معاف کر دیتا ہے, تو آپ اللہ کو اتنا چھوٹا سمجھ رہے ہو. آپ بہت بڑے فنٹر ہو, جیسے آپ کے دل میں گناہ کی نفرت ہے, باقیوں کے تو نہیں, آپ کے دل میں زیادہ نفرت ہے, اللہ کے دل میں گویا کم نفرت ہے. تو کچھ چیزیں صورتاً تواضع ہوتی ہیں, حقیقتاً وہ تکبر ہوتی ہیں. اس لیے کوئی کمال نہیں ہے, اور اس سے دینی نقصان ہوتا ہے. نمازوں میں دل نہیں لگتا, موٹیویشن نہیں ملتی انسان کو نیک اعمال میں بڑھنے کی. اس لیے گناہ ہو گیا پکی توبہ کر کے مٹی ڈالو, بس مٹی پاؤ. بلکہ اس سے بھی آگے دوبارہ ہو گیا, دوبارہ وہی پروسیس, پھر سچی توبہ کر کے مٹی ڈالو. پھر اگر ہو گیا مایوس نہیں, پھر اگر ہو گیا دوبارہ اسی طرح سے رو دھو, رونا نہیں آتا رونے کی شکل بنا لو. اللہ کہتے ہیں شکل بھی قبول کر لوں گا. ویسے پاکستانیوں کی شکل اب ایسی ہو گئی ہے, دعا مانگیں گے تو ایسے ہی لگے گا فرشتوں کو کہ یہ رو رہا ہے, حالانکہ وہ رو نہیں رہا ہوتا. حالات کی وجہ سے نا بعض لوگ کہتے ہیں نا شکل ہی ایسی ہوتی, دیکھنے میں کیا لگ رہے ہوتے ہیں. الیکشن کے بعد اور الیکشن سے پہلے جو بھی حالات ہوئے, تو اور پاکستانیوں کے تو تھوڑے عمل کو اللہ بہت زیادہ قبول کرے گا. کہ پہلے پوری قوم رو رہی ہے تو اللہ کہتے 2 آنسو بھی, اللہ کہے گا تیرے پاس آنسو بھی بہت کم رہ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو جتنے بھی, تو رو لو. رونا نہیں آتا, رونے کی شکل بنا کے توبہ کر لو. آپ توبہ کر کر کے تھک سکتے ہو, یہ بات دماغ میں بٹھا لو, اللہ معاف کر کر کے نہیں تھکتا. تو ہمیں کوئی ریکارڈ قائم کر کے تھوڑی جانا ہے بھائی کہ لوگ کہیں بہت نیک تھا. ہمیں اللہ سے معاف کروا کے جانا ہے. تو جو پروسیس اس کے لیے اللہ نے رکھا ہے ہمارے لیے وہ کیا ہے.